ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہلو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم، وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ جو آگے کو ہلو ڈائریکٹ لگا۔ ہلو، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم، وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، توبہ نصوح جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح کیا ہے؟ کسی نے پوچھا آپ سے کہ یہ توبہ نصوح کیا ہوتا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الزرع۔ کہ بندہ اگر اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اگر معاذ اللہ کوئی غلط کام کا ارتکاب وہ کر بیٹھا، چوری، شراب نوشی، زنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اگر اس سے ان میں سے کوئی برا کام ہو گیا، اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اپنے گناہوں کے تعلق سے مغفرت چاہے، اور وہ بندہ اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ پلٹے۔ ایک مرتبہ تو گناہ ہو گیا معاذ اللہ، اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اپنے گناہوں کے تعلق سے معذرت طلب کرے، اور اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ جائے، اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے، اور اس بات میں اتنا پختہ ہو جائے، اتنا سخت ہو جائے کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن کے اندر واپس نہیں جاتا۔ جانور کے تھن سے اگر دودھ کو نکال دیا گیا، اب انسان کوشش کرے کہ اب یہ دودھ واپس چلا جائے، واپس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بندہ اپنی توبہ کے اندر اس قدر مستقیم
مستقیم رہے، اس قدر استقامت برتے، اس قدر ثابت قدم رہے، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ جب بندہ اس طریقے کی توبہ کر لیتا ہے، رب العالمین اسے توبہ نصوح کا انعام عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین اسے توبہ نصوح کا انعام عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد باہر گئے، ایک عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کا کوئی راستہ یا سبیل ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تم سے کس گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، بدکاری والا کام ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اب تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے، اب اللہ تمہارے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، توبہ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون اتنا سننے کے بعد بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہے، اس کا جو ہوش تھا وہ کھو بیٹھتی ہے، اپنے ہوش کو، اپنے حواس کو وہ کھو بیٹھتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور میں نے پوچھے بغیر اپنی جانب سے، اپنی طرف سے اس خاتون کو مسئلہ بتا دیا، جبکہ رسول اللہ تو ہمارے درمیان موجود ہے، اور جو میں نے بتایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں، کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے، کیا وہ حق بات ہے یا نہیں ہے۔ اسی فکر میں رہتے دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم۔ ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ گناہ سے توبہ کی کوئی سبیل اور راستہ ہے یا نہیں؟ میں نے تو اسے منع کر دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، یہ تم نے کیسی بات اس سے کہی، جبکہ اللہ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، دوسرے معبود کو اپنا خدا نہیں مانتے، صرف اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو اپنا مالک مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق حقیقی مانتے ہیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے تعلق سے مغفرت کی دعا کرے، اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے تعلق سے معذرت طلب کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ رب العزت ان قریب ان کی ساری بنائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس نیک بندے کو انعام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ باہر نکل کر کے جاتے، اس خاتون کو تلاش کرتے ہیں کہ میں نے اسے ایک غلط چیز بتا دی کہ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب فکر میں تھے، آج کل کی طرح تو نہیں کہ بس بتا دیا ختم، کیا صحیح مسئلہ تھا اور کیا بتانا چاہیے تھا، آج کل اس کی فکر نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی، مصطفیٰ کے معزز صحابی رسول، دل میں عشق الہی کا، خشیت ربانی کا چراغ جلانے والے ایسے صحابی رسول ہیں۔ تلاش کرتے ہیں، اس خاتون سے ملاقات نہیں ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے بالکل بچوں کی طرح تلاش کرتے، لوگ آپ کو پاگل سمجھنے لگتے ہیں، مگر حضرت ابو ہریرہ کی دیوانگی نہیں جاتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے پھر بالآخر اس خاتون سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ جو بشارت تھی یہ اس خاتون کو سناتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مغفرت کا مژدہ سناتے ہیں۔ وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تم اس بشارت کو مجھے سنا رہے ہو، اس خوشخبری کو پیش کر رہے ہو، تو جاؤ، میں نے میرے پاس جو باغ تھا اس باغ کو میں نے اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہبہ کر دیا۔
یہ اس خاتون کی خوشخبری اور بشارت سننے پر رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے باغ کو پیش کر دینا، تاکہ رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کرے، ایسا بہت کم یا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام اپنے لیے خود جمع نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، عصر کی نماز آپ نے ادا فرمائی اور آپ فوراً اپنے حجرہ مقدسہ چلے گئے، اور پھر واپس قریب 2-4 منٹ کے اندر اپنے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت تو گھڑی نہیں تھی، تھوڑی دیر میں آپ واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، حبیبنا یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، یہ آخر کیا بات ہے کہ آپ نماز پڑھا کر فوراً اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس صدقے کے نام پر ایک سونے کی ڈلی آئی تھی، ایک سونے کا ٹکڑا آیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس سونا ہو، میرے پاس سونا رکھا ہوا ہو، اس حال میں ایک دن یا ایک روایت کے مطابق 3 راتیں بھی گزار دوں۔ محمد کی یہ شان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سونے کے ہوتے ہوئے ایک رات بھی گزاری جائے، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے بے رغبتی کہ اپنے پاس آپ نے مال جمع نہیں فرما۔ تو مال جمع کرنا جائز ہے، ایسا نہیں کہ ناجائز و حرام، لیکن یہ ایک نبی کی شان، نبی کی بے نیازی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر کس قدر توکل فرمایا کرتے تھے، وہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور توبہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس خاتون کے تعلق سے کہا گیا اسے جا کر کے خوشخبری دے دو، خوشخبری سنا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ اگر صدق دل سے توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان 7 آسمان کے برابر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت بھی رحمان ہے، اللہ رب العزت بھی رحیم ہے، اللہ رب العزت بھی کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اپنے بندے کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بدکاری میں ملوث رہا کرتا تھا، گناہوں کے اندر مبتلا رہا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا دور تھا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو وحی بھیجی کہ جاؤ، جا کر کے اس بندے کو شہر سے باہر نکال دو، شہر بدر کر دو، کہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے پورے شہر والوں کے اوپر ہمارا عذاب نازل نہ ہو جائے، ہمارا عذاب پورے شہر والوں کے اوپر نہ اتر جائے۔ اس بدکار شخص کو، اس گناہگار شخص کو، اس سیاہکار شخص کو شہر سے باہر نکال دو۔ اس شخص کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، وہ بندہ دوسری بستی میں چلا جاتا ہے، اس بستی سے بھی اسے باہر نکال دیا جاتا ہے گناہوں کی بنیاد پر، کہ کہیں اس کی وجہ سے، اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی وجہ سے پورے شہر والوں کے اوپر ہماری جانب سے آگ کا نزول نہ ہو جائے، اسے یہاں سے بھی نکال دیا جائے۔ اس بندے کو اس بستی سے بھی نکال دیا جاتا ہے، مجبور ہو کر، پریشان ہو کر وہ بندہ ایک غار کے اندر چلا جاتا ہے، آس پاس کوئی نہ درندہ ہے نہ پرندہ ہے، کوئی چیز وہاں پر اللہ کی کوئی مخلوق نظر نہیں آتی، غار کے اندر تنے تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں نے گناہ نہ کیا ہوتا تو آج میری ماں میرے سامنے موجود ہوتی، میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتی، کاش کہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہوتا، میرا باپ میرے سامنے موجود ہوتا،
ہوتا، شفقت کی باتیں میرے سامنے میرا باپ کرتا، کاش کہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا، میری بیوی میرے سامنے موجود ہوتی، کاش کہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا، میرے بچے پھول جیسے بچے میرے سامنے کھیلتے لہلہاتے اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے میرے دل کو تسلی ہوتی، مگر میں ایک گناہ کیا، اس گناہ کی بنیاد پر مجھے شہر بدر کر دیا گیا، دوسری بستی میں گیا، اس گناہ کی بنیاد پر مجھے بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ وہ بندہ روتا ہے، بلکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تضرع کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، ان سارے لوگوں کے تعلق سے یہ سوچتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت بھی تو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، شفقت کا مظاہرہ فرمانے والا ہے۔ وہ بندہ روتا ہے، بلکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتا ہے، خوب گریہ وزاری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اور اب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے الحمدللہ اس کی ماں موجود ہے، وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا باپ موجود ہے، وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی موجود ہے، وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے پھول جیسے بچے لہلہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے اس کے دل کو تسکین پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کی شکل جو تھی اس کے باپ کی شکل فرشتے کو عطا فرما کر کے بھیج دیا تھا، اور اسی طرح دو جنتی حوروں کو اس کی ماں اور اس کی بیوی کی شکل عطا فرما کر کے اس بندے کے پاس بھیج دیا تھا۔ اور جو جنت کے خدام ہوتے ہیں، جنت میں چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کریں گے، اللہ رب العزت نے ان خدام کو اس کے بچوں کی شکل عطا فرما کر کے بھیج دیا۔ اس طریقے سے اللہ نے اس کی دستگیری فرمائی، اس کی یاوری اور مدد فرمائی۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے بچوں سے دل بہلاتا ہے، گھر والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اسی درمیان اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتا ہے، وہ بندہ انتقال کر جاتا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ اس کا آخری وقت ہوتا ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب وحی کا نزول فرماتا ہے، اے موسیٰ فلاں بستی کے بعد جو ایک غار ہے وہاں پر چلے جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست رہا کرتا تھا، آج ہمارے اسی دوست کا انتقال ہو گیا۔ اب توبہ کی برکت تو دیکھے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھکے، عاجزی کرے، انکساری کرے، اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب اور دوست بنا لیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ شروع میں تو کیا ہوا تھا کہ اس بندے کو بستی سے نکالا گیا، شہر بدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، مگر اب اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، اس بستی کے بعد ایک غار ہے، ایک بندے کو شہر سے نکالا گیا تھا، پھر بستی سے نکالا گیا، اور اب وہ اس بندے نے غار کے اندر پناہ لی تھی، جاؤ جا کر کے وہاں تمہیں ایک بندہ نظر آئے گا، وہ میرا دوست تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اس کی نماز جنازہ وغیرہ ادا کرو، اس کے غسل کا انتظام کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بندہ جسے گناہوں کی بنیاد پر شہر سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، بستی سے نکالا گیا، وہی مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اسی کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مؤدب طریقے سے، اے اللہ یہ تو وہی بندہ ہے جسے تو نے گناہوں کی بنیاد پر شہر سے نکالا، بستی سے نکالا، اور اس کی وجہ سے تیرا تو یہ فرمان تھا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا عذاب نازل نہ ہو جائے، اس کے گناہوں کی بنیاد پر
آسمان سے کہیں آگ وغیرہ برس نہ جائے، اس بنیاد پر اسے شہر سے نکالا گیا تھا، مگر اب کیا ماجرا ہے کہ مجھے اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا جا رہا ہے، مجھے اس کے کفن دفن کا حکم دیا جا رہا ہے، مجھے اس کی نماز جنازہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بات تو تمہاری صحیح ہے کہ یہ بندہ گناہ گار تھا، گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا، دن رات گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا، مگر یہ بندہ جب غار میں پہنچا اس نے مجھے پکارا، اس نے میری بارگاہ میں دعا کی، اس نے گڑ گڑا کر کے میری بارگاہ میں التجا کی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے کہ پکارنے والا اگر اسے پکارے اور جواب نہ دے، یعنی اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اگر بندہ اسے پکارتا ہے اللہ رب العزت ضرور اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تھا تو بڑا گناہ گار، لیکن جب اس غار میں یہ بندہ پہنچا اس نے دل سے مجھے پکارا اور دل سے اس نے توبہ کی، عاجزی کی، انکساری کی، یہ بندہ اتنا رویا کہ اس کے رونے کو دیکھ کر آسمان والے بھی رو پڑے، اس کے رونے کو دیکھ کر کے زمین والے بھی رو پڑے۔ اب جب یہ لوگ اس کے رونے کو دیکھ کر رو رہے ہیں تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں اس کے رونے کو دیکھ کر کے رحم نہ کروں، شفقت کا مظاہرہ نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ اس کے رونے کو دیکھ کر میں نے بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انعام کہ اس بندے نے گناہ تو ہوا تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا، برے کام وہ بندہ انجام دیتا تھا، مگر اس بندے نے صدق دل سے توبہ کی، اللہ نے اسے اس دنیا کے اندر 2 انعام عطا فرما۔ آخری وقت جب اس کا آیا تو فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ ہوتا ہے نا کہ مرنے والے کی بھی ایک خواہش رہتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا آخری وقت آئے۔ جنت کی جو غلمہ، جنت کی جو حوریں ہیں، انہیں اس کی ماں اور بیوی کی شکل میں بھیج دیا اس کی تسلی کے لیے۔ اسی طرح جنت کے جو خدام میں چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں اس کے بچوں کی شکل عطا فرما۔ یہ ایک مدد۔ دوسری مدد یہ ہے کہ اس وقت کے سب سے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس بندے کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ بہت بڑے شرف کی بات، ایک عام بندہ اگر نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کسی کی نماز جنازہ ادا کرے، اللہ رب العزت اتنا بڑا کریم ہے کہ اس نیک بندے کی بنیاد پر مرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہاں تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بندے سے گناہ کا ارتکاب ہوا یا اب تک وہ گناہوں میں ملوث رہا، معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتا جائے کہ اللہ رب العزت تو کریم ہے، اس کو شیطان کا دھوکہ کہا گیا۔ اگر ارتکاب ہو گیا تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عاجزی کرے، انکساری کرے، گڑ گڑا کر کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے۔ اے اللہ ہم سے جو کچھ بھی ہوا جانے انجانے میں جان بوجھ کر کے، اللہ رب العزت اسے تو معاف فرما، یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مقدس ایام چل رہے ہیں، دن اچھے بڑے بڑے دن چل رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، جو کچھ بھی ہم سے ہوا اس کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں معذرت طلب کریں، معافی چاہیں، استغفار کریں کہ اے اللہ ہم سے جو کچھ بھی ہوا، اے اللہ تو اپنی رضا کے لیے ہمیں معاف فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے معاف فرما، اور ہم سچے دل سے عہد کریں کہ اب انشاءاللہ العزیز ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور نیکیوں کے کام میں ہم رغبت رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔